اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وصحبہ اجمعین۔ تو کل بات ہو رہی تھی تقوی کے بارے میں۔ تو عربی زبان میں بڑی عجیب زبان ہے، وقا یقیقی وقایتن، اس کا مطلب تو ہے بچانا۔ قنا عذاب النار، ہم کو بچا دوزخ کی آگ سے۔ قنا قاف زیر قی کا مطلب ہے بچا، لیکن اتقا یتقی کا مطلب ہے خود بچنا، یعنی وقا یقیقی کا مطلب ہے دوسروں کو بچانا، اور اتقا یتقی متقن اتقا ان کا مطلب ہے خود بچنا۔ یہ لازم ہے، فعل لازم ہے، ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو وربس ہیں۔ تو بچنا، اب قرآن میں یہ لفظ متقین کا یا تقوی کا یا اتقاء کا یا تقون کا، یہ جو لفظ متقین آئے گا تو دیکھنا آپ کو یہ ہے، دماغ استعمال کرنا ہے آپ کو کہ کس چیز سے بچنا ہے۔ کیا دوزخ سے بچنا ہے، یا حرام سے بچنا ہے، یا شرک سے بچنا ہے، یا کسی بدعت سے بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ تو سلسلہ کلام بتائے گا کس چیز سے بچنا ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے آپ کی۔ تو کل میں نے بتایا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون من الشرک ان تجعلوا للہ اندادا، یہ مطلب وہاں ہو گیا۔ دوسری مثال میں نے دی تھی سورۃ القصص کی، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، المتقین من العلو والفساد۔ یہاں متقین کا کیا مطلب ہے؟ کہ عاقبت، بہترین انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر بڑائی سے بچتے ہیں، تکبر سے بچتے ہیں، فرعونیت اور نمرودیت سے بچتے ہیں، فساد سے بچتے ہیں، جو اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے آخرت ہے۔ ان سیاستدانوں کو، ان حکمرانوں کو جنت نہیں ملے گی جو زمین پر خدا بنتے ہیں اور جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب میں ایک آیت آپ کو دیتا ہوں سورۃ التوبہ کی، اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ ادھر دیکھیے، تو صلح حدیبیہ پر ایک معاہدہ ہوا تھا، قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور اس معاہدے میں نہ صرف قریش شریک تھے بلکہ قریش کے حلیف جو قبائل تھے وہ لوگ بھی شریک تھے۔ ہوا یہ کہ اگلے سال 7 ہجری میں قریش نے وہ معاہدہ توڑ دیا، لیکن بعض حلیف قبائل ایسے تھے انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے، سن لیجئے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جن لوگوں نے معاہدہ شکنی نہیں کی، عہد شکنی نہیں کی، بریچ آف کانٹریکٹ نہیں کیا، ان سے ان کی مدت پوری کرو۔ دیکھیے، اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو آپ بھی معاہدہ اٹھا کے پھینک دیجئے، لیکن اگر وہ معاہدے پر قائم ہے، ایک فریق قائم ہے، تو آپ بھی معاہدے کی تکمیل کیجئے۔ اتموا الیہم، مکمل کرو، اتموا الیہم عہدہم، ان کے عہد کو پورا کرو، الی مدتہم، اس کی مدت تک پورا کرو اس کو۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ بتاؤ بیٹا یہاں کیا مطلب ہے، بتاؤ جلدی سے۔ ہاں، جو کانٹریکٹ کو بریچ آف کانٹریکٹ نہیں کرتے، جو عہد شکنی سے بچتے ہیں، عہد کو توڑنے سے بچتے ہیں، ان پر اللہ کو پیار آتا ہے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، کوئی کمٹمنٹ ہو آپ کی، فرض کیجئے آپ کا بھائی مر گیا،
آپ نے اپنی بھابھی سے کمٹمنٹ کی کہ جب تک میری ملازمت ہے میں ہر مہینہ 20,000 روپے سے آپ کی مدد کروں گا. یہ کمٹمنٹ ہے نا آپ کی, جب تک میرے حالات صحیح ہیں میں مدد کروں گا. تو آپ جو ہے اس معاہدے پر قائم رہیے. آپ جو کمٹمنٹ ہے آپ کا اس پر قائم رہیے. تو جو کمٹمنٹ پر قائم رہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جب تک کہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے, جب تک کہ بچے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے, میں اپنے بھائی کے بچوں کی اور بیوہ کی مدد کروں گا. یہ کمٹمنٹ ہے نا آپ کی. جو بھی کمٹمنٹ ہے, فرض کیجئے آپ نے ایم ایم اے کے ساتھ کمٹمنٹ کی, آپ نے فرض کیجئے کسی پی این اے کے ساتھ کمٹمنٹ کی, کسی کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کی, جب تک دوسری طرف سے وفا ہے آپ کو بھی وفا کرنی چاہیے آپ کو. اور اس عہد کو ان اللہ یحب المتقین, یہاں متقین کا مطلب کیا ہے؟ جو قانون شکنی سے, معاہدہ شکنی سے, عہد شکنی سے بچتے ہیں. چلیے آپ آخری مثال میں ایک دیتا ہوں, باقی آپ خود غور کیجئے. میں نے قرآن مجید کی ان آیات پر غور کیا تو میں نے قرآن مجید میں 46 مطلب تقوی کے برآمد کی, 46 مختلف مفہوم میں نے برآمد کیے. آپ بھی اس طرح غور کریں گے یہاں کس چیز سے بچنے والے ہیں. کیا وہ ابیوز آف پاور سے بچنا ہے, وہ شرک سے بچنا ہے, دوزخ سے بچنا ہے, معاہدہ شکنی سے بچنا ہے؟ متقین کون ہے بچنے والے لوگ؟ اب میں ایک آخری بات, وہ مشہور آیات آپ کو معلوم ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو پہلے یہ بتائیے کہ متقین مسلمان ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں اگر, تو بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں یا بہت معمولی مسلمان ہوتے ہیں؟ اگر بہت اچھے مسلمان ہیں تو پھر ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہاں ایک بات سن لیجئے, یہ آپ سلسلہ کلام کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ غیر مسلم کے اندر بھی ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے. جیسے اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا, انسان کے نفس کی اللہ نے تکمیل کی اور ہر انسان کے اندر تقوی رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى, سن لیجئے, اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی اور اس کے بچنے کی صلاحیت بھی رکھ دی. یعنی آپ میں زنا کرنے کی صلاحیت بھی ہے, زنا سے بچنے کی صلاحیت بھی ہے. آپ میں سود کھانے کی صلاحیت بھی ہے, سود سے بچنے کی صلاحیت بھی ہے. آپ کے اندر, آپ جاتے ہیں حرم میں, بے شمار عورتیں آپ کے سامنے سے آتی ہیں, آپ میں عورتوں کو گھورنے کی صلاحیت بھی ہے اور نظریں نیچے کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھ دی. ہر انسان کے اندر ہے یہ صلاحیت. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى. اب ادھر دیکھیے ذرا بورڈ کی طرف میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ دیکھیے, یہ بیج ہے اور یہ بیج جو ہے یہ آپ کا دل ہے. اب یہاں سے یہ الکتاب, یہ ہے قرآن اور وحی, اس کی بارش ہو رہی ہے. اب یہ بارش کہاں ہو رہی ہے؟ بیج کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے, بیج کے اندر ہے نا, اور بیج میں جب پانی داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیج پھولتا ہے اور نیچے جڑیں, نیچے کی طرف بھی اس کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہے اوپر بھی گروتھ ہوتی ہے اس کی. پہلے تو اندر کچھ ہو رہا ہے, اندر زمین کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ یومنون بالغیب کا معاملہ ہو رہا ہے, اور یہاں جو ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون کا معاملہ ہو رہا ہے. یہ اندر کی دنیا ہے, دل اور دماغ کے اندر کچھ چیزیں جذب ہو رہی ہیں. ذالک الکتاب ہے نا, یہ ذالک الکتاب کے اندر سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, وحی کے اثرات اپنا رنگ اور اپنا اثر دکھا رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اس درخت, یہ کوپل اوپر جا رہی ہے, نیچے بھی گروتھ ہو رہی ہے اور وہ اور چیزیں حاصل کر رہی ہے اور اوپر بھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پھر برگوبار لگتی ہے, پتے بھی ہیں اور پھول بھی ہیں اور پھل بھی ہیں, اور وہ آپ دنیا دیکھتی ہے کس صورت میں؟ وہ جو ہے نماز کی, یقیمون الصلاۃ.
اور وہ انفاق کی شکل میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو انفاق. پھر اب وہ یہ دل وہ پرانا والا دل نہیں ہے، بخیل دل نہیں ہے، کنجوس دل نہیں ہے، وہ فیاض دل ہے. اب وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ، رشتہ داروں کو دیتا ہے، بھائیوں کو دیتا ہے، بہنوں کو دیتا ہے، بھانجوں کو دیتا ہے، بھتیجوں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے. نماز اللہ کا حق ہے، اور جو ہے انفاق کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے. اور یعنی تو یہ جو تقویٰ ہے جی ہے، تو یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے اندر جو بچنا چاہتے ہیں. ہدایت ہے ہدی للناس ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدی للناس ہے نا، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں پھر ہدی للناس اگر ہے تو ہم صرف ہدی للمسلمین اور ہدی للمومنین کیوں کہیں؟ قرآن کے بارے میں کہا گیا رحمت للمومنین. یہ مسلمانوں مومن ایمان لانے کے بعد قرآن رحمت بن جاتا ہے. لیکن ہے یعنی یہ ہے تو سب کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے. ظاہر ہے کہ آخری کتاب ہے، آخری کتاب ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اچھا جی، اب میں بڑی تیزی سے یہ بات، حاصل کلام کیا ہوا سن لیجئے. حاصل کلام یہ ہے، پہلے ایک لفظ کو سمجھ لیجئے آپ، اس کے لفظی معنی کیا ہیں اچھی طرح دیکھ لیجئے، لغت میں دیکھ لیجئے. اس کے بعد قرآن میں دیکھیے کہ کس جگہ اس کے کیا معنی ہے، سلسلہ کلام کیا کہہ رہا ہے، کانٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے. میں نے کل ایک بات بتائی تھی، یاد ہے نا آپ کو، کہ لفظ گونگے ہوتے ہیں اور ڈکشنری میں قاموس میں توتلاتے ہیں، ہکلاتے ہیں، اور سلسلہ کلام میں بولتے ہیں. تو سلسلہ کلام بتائے گا آپ کو یہاں اس لفظ کے کیا معنی. چلیے میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں درمیان میں آپ سے کر لوں. رب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اب سب لوگ پالنے والا، مولوی صاحب نے بچپن میں آپ کو رٹا دیا ہے پالنے والا، اب سب کی زبان پہ بات. اچھا جی چلیے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ رب العرش، تو عرش کا مطلب تو ہے تخت، ٹھیک ہے؟ تو کیا عرش کو پالا جاتا ہے؟ عرش کا پالنے والا جی ہاں، تو یہاں اس کا مطلب ہے مالک. مالک مانے اونر. رب العزہ کا کیا مطلب ہے جی؟ عزت کا مالک، یہ اقتدار. عزت کا ایک مطلب ہوتا ہے اقتدار، عربی میں عزت کے دو مطلب ہیں، عزیز، زبردست قوت والا. عزت، رب العزہ کا مطلب ہے کہ عزت کا مالک اور اقتدار کا مالک. چلیے اب میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ سب لوگ تحریک سے وابستہ لوگ ہیں، مشکل سوال ہے، آپ جواب دیتے ہیں یا نہیں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، کیا مطلب ہے بتائیے؟ اس نے کہا میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں. کیا مطلب ہے بتاؤ بیٹا؟ بالکل صحیح ہے، انہوں نے کہا یہاں ربکم الاعلی کا مطلب ہے انا حاکمکم الاعلی، انا شارعکم الاعلی. میں ساورین ہوں، میں دستور ساز ہوں، میں قانون ساز ہوں، میں قانون بنانے والا ہوں. جس کو چاہے موت دوں، جس کو چاہے زندگی دوں، جس کو چاہے غریب کر دوں، جس کو چاہے جیل میں ڈال دوں، جس کو چاہے مار ڈالوں. میرے ہاتھ میں جان بخشی ہے، میرے ہاتھ میں موت ہے، اقتدار میرے پاس ہے، ساورین ہوں میں کلی اختیارات کا مالک ہوں. انا ربکم الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ انا حاکمکم الاعلی، انا شارعکم الاعلی. میں شارع ہوں یہاں. تو یہ ہر جگہ پالنے والا بیٹھا ہوا ہے آپ. اور وہ ایک مشہور بات ہے، یہ مفہوم بھی ہے پالنے پوسنے کا رب میں شامل ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب. وہ کہتے ہیں کہ ربوبیہ کے اصلی معنی تو ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو درجہ درجہ ترقی دے کر درجہ کمال تک پہنچانے کا نام ربوبیت ہے. چلیے جی اب ایک اور چھوٹی سی مثال لے لیجئے. اسراف کے کیا معنی ہے بتائیے جلدی سے جی؟
اچھا دیکھیے قرآن مجید میں ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی بالکل مت کرو، تبذیر بالکل مت کرو۔ تو اسراف میں اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ تو اسراف یہ ہے کہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر یہ ہے کہ حرام میں خرچ کرنا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جیسے یہ فرض کیجئے آپ نے 50 لوگوں کو بلایا اور کھانا آپ نے 100 لوگوں کا بنایا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسراف ہے۔ کھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن 50 لوگوں کے لیے 100 آدمی کا کھانا کیوں بنوایا گیا؟ یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی حرام چیز اس میں رکھ دی تو وہ پھر تبذیر ہو جائے گی۔ یہ حرام میں خرچ کر دیا، جوئے میں خرچ کر دیا، سمجھے، حرام چیز میں، وہ تبذیر ہو جائے گی۔ اچھا اب ادھر دیکھیے، قوم لوط ہومو سیکشول تھی، ان کے بارے میں کہا گیا کانوا من المسرفین۔ دیکھیے وہ یہ آیت یاد ہے نا سورہ اعراف کی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو کلو واشربوا، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرنا، ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ نہیں پسند نہیں کرتا۔ جتنی روٹیوں کی ضرورت ہے اتنی ہی بنائیے، بچ جائیں تو دوپہر میں شام میں استعمال کر لیجئے، اسراف مت کیجئے۔ تو یعنی اسراف جو ہے کم تر درجے کی چیز ہے۔ تو اب یہاں قوم لوط کو کیوں کہا گیا مسرفین؟ حد سے تجاوز کر گئے۔ سنیے، وہ یعنی بیویوں کے بجائے، عورتوں کے بجائے وہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے، سمجھ گئے؟ تو یہ یہاں پر اس کی مسرفین کا ایک خاص مطلب ہو گیا، سمجھ گئے بات آپ؟ یہ تو یہ اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے کہ لفظ جو ہے کہاں کس معانی میں استعمال ہو رہا ہے، سلسلہ کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو وہ لے چلتا ہوں، میں نے آپ کی ایویلویشن شیٹس دیکھی ہیں، کاش وہ مجھے پہلے کل ایک دن پہلے مل جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک ہی آیت کو لیجئے آپ اور اس کے ٹکڑے کیجئے۔ دیکھیے درس قرآن دینے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ محنت بہت کریں۔ محنت آپ نہیں کریں گے تو آپ کبھی قرآن پر مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے قرآن مجید کا معاملہ ایسے ہے، جیسے یوں سمجھیے کہ آپ جدہ جب آئے یہاں پہلی دفعہ 5-10 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، شارع فلسطین کہاں ہے، 60 کہاں ہے، 40 کہاں ہے، 70 کہاں ہے، کچھ نہیں پتا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، بالکل نہیں پتا تھا آپ کو، لیکن اب آپ اس کی ساری گلیوں کو جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید بھی یوں سمجھیے کہ ایک شہر ہے، اس کے گلی کوچوں سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مضمون اس صورت میں، وہ مضمون وہاں ہے، آپ اعتماد کے ساتھ کہیں کہ یہ مضمون قرآن میں کہیں نہیں۔ لطیفہ میں آپ کو سنا دوں، ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا فجر کے بعد، تو قرآن مجید میں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہیں نہیں لکھا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم قرآن میں یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میں آپ کو ابھی 2 منٹ کے بعد فون کرتی ہوں۔ میں نے کہا اس 2 منٹ کے بعد اس کا فون آیا۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا دیکھیے، ایک قرآن مجید کی عبارت ہے نا، اس کے نیچے ترجمہ ہوتا ہے اور سائیڈ کے اوپر حاشیہ ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں یا حاشیے میں کہیں کسی مفسر نے لکھی؟ اچھا وہ اس کا فون ہے، وہ چیک کر کے اس نے بتایا کہ جو ہے یہ متن قرآن میں نہیں ہے، ترجمہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے؟ یہ حاشیے میں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو آپ کے اندر وہ اعتماد ہو کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، دیکھیے آپ سب مدرس ہیں نا ماشاءاللہ، آپ کا ایک ذاتی نسخہ ہونا چاہیے قرآن کا۔ یہ نسخہ، اس پہ آپ اپنا نام لکھ لیجئے، کسی کو مت دیجئے، بیوی کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہ،
بیٹی کو بھی نہ ہو، بیٹے کو بھی نہ ہو، یہ آپ کا ذاتی نسخہ ہے یہ، اور یہ نسخہ 30-40 سال تک رکھیں اپنے پاس آپ کا پرسن. اسی پہ کیا کیجئے، یہ پڑھ لیا نا آپ نے، یہ ترجمہ پڑھ لیا، اصل پڑھ لیا، یہاں پر مضمون لکھ دیجئے. یہاں پر پورے قرآن میں یہاں سائڈ کے اوپر ہیڈنگز، سب ہیڈنگز دیتے جائیے، ذیلی عنوانات قائم کرتے جائیے. آپ دوسری مرتبہ پڑھیں گے پھر عنوان پہ دیکھیں گے اچھا یہ مضمون وہاں ہے، اور یہی مضمون اگلی صورت میں بھی آیا ہے، یہی مضمون وہاں بھی آیا ہے. تو یہ ہر آیت کو آپ عنوان دینا شروع کر دیجئے. لکھ لیجئے کاپی میں. اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے، زندگی تمام مرتے دم تک قرآن کا مدرس بن کر رہنا ہے، قرآن کا طالب علم بن کر رہنا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے آپ کو قبول فرمائے. آپ مدرسین قرآن ہیں تو سنجیدہ ہو جائیے قرآن کے بارے میں، اور بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے. دیکھیے میں کوئی 40 سال سے زیادہ سے قرآن پڑھ رہا ہوں، اور ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہتا ہوں. 40 سال سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، اور 40 سال ہی سے درس دے رہا ہوں. 40 سال سے زیادہ ہو گیا بھائی. لیکن ہر روز ایک نیا منظر میرے سامنے ہوتا ہے، نئے مناظر کی دھن میں میں آگے بڑھتا جاتا ہوں. سفر مزے سے کٹتا ہے، ہمدم حیرانی ہوتی ہے. جیسے آپ ڈرائیو کرتے ہیں نا، اب یہاں سے پہلی مرتبہ آپ ریاض جا رہے ہیں فرض کیجئے، یا تبوک کی طرف جا رہے ہیں، تو نئے نئے مناظر آپ کو سامنے ملتے ہیں. تو قرآن کا مسافر بھی ایک ایسا مسافر ہے جس کو نئے نئے منظر ملیں گے، اور جو آپ کا فیلڈ ہے اس فیلڈ کی چیزیں ملیں گی آپ کو. اگر جیولوجی کے آدمی ہیں تو جیولوجی کی چیزیں ملیں گی آپ کو. اگر آپ جینیٹکس کے آدمی ہیں تو آپ کو جینیٹکس کی چیزیں ملیں گی. اگر آپ ماہر نباتات ہیں تو نباتات کی چیزیں ملیں گی. آپ ماہر تاریخ ہیں تو تاریخ کی چیزیں ملیں گی آپ کو. آپ ڈاکٹر ہیں تو طبی چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ ایکولوجسٹ ہیں تو وہ، یا فزسٹ ہیں آپ تو وہ چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ سماجیات اور معاشیات کے ماہر ہیں تو وہ چیزیں آپ کو ملیں گی. تو اس کے اسرار اور عجائب کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کتنا ڈوبتے ہیں اور کتنی چیزیں اس میں سے تلاش کرتے ہیں، اور کیسے اپنے کام کی بات اس میں سے نکالتے ہیں. یہ ہے آپ کا کام. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آپ کو قبول فرمائے. چلیے جی، اب آ جائیے، اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو نکال لیجئے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ الحج کی آخری آیت ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک ہی آیت ہے، آخری آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ایک ہی آیت ہے. تو آپ کا کام لکھ لیجئے کاپی میں پہلے کہ ایک بڑی آیت کے ٹکڑے کر لیجئے، بڑی آیت کے ٹکڑے کر لیجئے. اور یہاں الحج میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے کوئی 10 یا 12 ٹکڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کرنا کیا ہے سن لیجئے. اگر 12 ٹکڑے ہیں نا، آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ 12 کاغذ الگ الگ لے لیجئے، اور ہر کاغذ کے اوپر وہ چھوٹا ٹکڑا لکھ لیجئے. ہر کاغذ کے اوپر الگ الگ کاغذ لے لیجئے، اس پر وہ چھوٹا ٹکڑا لیجئے. مثال دیتا ہوں میں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ ایک کاغذ پر لکھ لیجئے. یہ پہلا حصہ ہو گیا. نمبر 2 پہ لکھ لیجئے هو اجتباکم، بس اتنا ہی، هو اجتباکم لکھ لیجئے. تیسرے کاغذ پہ لکھ لیجئے آپ وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس کے بعد چوتھے کاغذ پہ لکھیے ملت ابیکم ابراہیم. 5ویں کاغذ پہ لکھیے هو سماکم المسلمین. 6ٹھے کاغذ پہ لکھ لیجئے من قبل وفی ھذا. 7ویں پہ لکھ لیجئے لیکون الرسول شہیدا علیکم. اگلے کاغذ پہ لکھ لیجئے وتکونوا شہداء علی الناس. اگلے کاغذ پہ لکھ لیجئے فاقیموا الصلاۃ. اگلے کاغذ پہ لکھ لیجئے وآتوا الزکاۃ. اگلے کاغذ پہ لکھ لیجئے واعتصموا باللہ.
آگے لکھ لیجئے اگلے کاغذ پر ہوا مولاکم، اور اگلے کاغذ پہ لکھ لیجئے فنعم المولا ونعم النصیر۔ دیکھیے آپ لوگوں کے کاغذات میں نے دیکھے ہیں، کل جو فارم آپ نے بھرا تھا 66 لوگوں کے، تو اس میں صرف 4 لوگ حافظ تھے، کوئی 15 لوگ آپ کے ہاں ایسے ہیں جنہوں نے 1 پارہ یا 1.5 پارہ حفظ کیا ہے یا مختلف صورتیں حفظ کی ہیں، اور بہت سارے جو افراد ہیں 50 کے قریب جو افراد ہیں آپ کے، وہ 10-20 صورتیں ہی ان کو یاد ہیں۔ اچھا، یہ تو حفظ قرآن کی صورتحال ہے۔ عربی زبان سے بھی آپ کی واقفیت بالکل کم ہے سوائے 1-2 حضرات کی۔ اچھا، فقہ کی کوئی کتاب آپ حضرات کے مطالعے میں نہیں رہی، ایک صاحب نے آسان فقہ لکھی۔ حدیث کی کتابیں صرف 2-3 لوگوں نے کہی ہیں کہ ہم نے بخاری دیکھی ہے یا مسلم دیکھی ہے یا ریاض الصالحین دیکھی ہے، باقی اکثر لوگوں نے حدیث کی کتاب دیکھی ہی نہیں، یا کسی نے زاد المعاد اور راہ عمل کا ذکر کیا یا زاد راہ کا ذکر کر دیا۔ تو اصول تفسیر پر ایک صاحب نے لکھا، کوئی جدون صاحب ہیں، کہ میں نے گوہر رحمان صاحب کی علوم القرآن پڑھی ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تو یعنی بحیثیت مجموعی قرآنیات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، حفظ کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت سارے مراحل ابھی طے کرنے ہیں۔ ابھی اس کوچے کے آپ ابتدائی مسافر ہیں، آپ ابتدائی طالب علم ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر آدمی ابتدا یہیں سے کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ نہیں، دیکھیے ڈاکٹر اسرار ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے، لیکن ایسا اچھا درس دیتے تھے کہ آج تک کوئی دیوبندی مدرسہ ایسا مدرس پیدا نہیں کر سکا، کوئی بریلوی مدرسہ ایسا مدرس قرآن پیدا نہیں کر سکا، اور کوئی اہل حدیث مدرسہ ایسا مدرس قرآن پیدا نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو خدا داد صلاحیت، دوسری ان کی محنت، میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے محنت کی انہوں نے، اور تیسرے یہ کہ انہیں تفہیم القرآن ان کو ازبر تھی، تدبر قرآن کہ وہ راست اسلائی صاحب سے استفادہ بھی کیا تھا، ازبر بھی تھی ان کو، اقبالیات پر بڑی مہارت تھی ان کو، ہزاروں شعر ازبر تھے ان کو، محنت انہوں نے کی۔ تو آپ بھی، چاہے آپ انجینئر ہوں، چاہے آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اگر محنت کریں گے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر اسرار بن سکتے ہیں، اور آپ بہت اچھے مدرس بن سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ محنت شرط ہے، محنت کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے ان کو دکھائے گا۔ چلیے جی، اب ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الحج کی آخری آیت کی۔ تو پہلے تو آپ لکھ لیجئے تمہید اور پس منظر، یہ لکھ لیجئے آپ پہلے۔ پس منظر یہ ہے اس کا کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد 1 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ ابتدائی حصہ تو پہلے مکے میں نازل ہو چکا تھا، 78 میں سے 24 آیات پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور 54 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 54۔ تو یہ آخری آیت ہے، یہ پہلی ہجری میں نازل ہوئی۔ اچھا، اس وقت صرف 200 کے قریب مسلمان تھے روئے زمین پر، 100 کے قریب مہاجرین تھے اور 100 کے قریب ہی انصار تھے، اور بچوں کو اور عورتوں کو ملا لیں تو غالباً 200-300 تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اس ماحول میں کہا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ تو وا کا ترجمہ سن لیجیے اب یہاں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، تو وا کا مطلب ہے کہ ان حالات میں، یہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف بے مقصد نہیں ہوتا، تو یہاں مطلب ہے ان حالات میں جبکہ آپ ایک نئے مقام پر آ چکے ہیں، ایک نیا نظم ہے، نئے شہر میں آپ داخل ہو گئے ہیں۔ اب سن لیجئے، یہ 200 افراد کو 1 ارب سے زیادہ بننا ہے، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا لاب میں اس کو بدلنا ہے۔
یہ 200 سے 313 ہوں گے، پھر 3000 ہوں گے، پھر 10,000 ہوں گے، 10,000 مکے پر حملہ کریں گے، پھر 30,000 کا قافلہ تبوک کی طرف جائے گا، پھر اگلے سال 10 ہجری میں 1,00,000 لوگ حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوں گے۔ تو یہ ایک قافلہ ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ یہ تو پہلا سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راہ میں۔ اب سنیے، یہاں ٹکڑے کرتے جائیے آپ، پہلے ترجمہ لکھیے، پہلے صفحے کی بات کر رہا ہوں۔ پس منظر آپ کو معلوم ہو گیا، پہلی ہجری ہے، بہت 200 لوگ ہیں روئے زمین پر، صرف 200 لوگ ہیں۔ ان کو پہلا سبق جو دیا جا رہا ہے کہ بھرپور محنت کرنی ہے، دن رات ایک کر دینے ہیں، اس کا نصب العین ہے، تم خوب محنت کرو، خوب محنت کرو۔ ایک ایک قبیلے کے پاس جاؤ، مدینے کے اطراف و اکناف میں، مدینے کے تمام خاندانوں کے پاس جاؤ، اوس کے پاس جاؤ، خزرج کے پاس جاؤ، رشتہ داروں کے پاس جاؤ، سرداروں کے پاس جاؤ، دن رات ایک کر دو، محنت کرو، بھرپور محنت کرو۔ اور لکھ لیجئے مطلب، جو مکی صحابہ ہیں ان سے قرآن سیکھ لو، ان کے پاس 90 سورتیں نازل ہو چکی ہیں، ان سے سیکھو، ان کی صحبت میں رہو، ان سے پوچھو ان سے کیا نازل ہوا ہے اب تک، ان سے بہت ساری چیزیں سیکھ لو، حلال حرام مکی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ ایک مہاجر کو ایک انصار کے گھر میں ٹھہرا دیا تھا۔ اس کے کئی مقاصد تھے، ایک تو بھائی چارگی تھی اور علم تھا، اور یہ کہ تعصبات کا خاتمہ اور صوبائیت کا خاتمہ، برادریت کا خاتمہ، ایک عالمگیر برادری کی تعمیر اور تشکیل۔ تو یہاں مفعول مطلق ہے، جاہدو حق جہادی۔ تو یہاں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ، دعوت۔ اور پچھلا مضمون کیا تھا؟ وہ آپ کو یاد ہے، اس سے پہلے والی جو آیات تھی شرک کے بارے میں تھی کہ غیر اللہ جو ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، ایک ذباب بھی پیدا نہیں کر سکتی، اور مکھی اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز لے اڑے تو آپ وہ چیز مچھی سے چھین بھی نہیں سکتے آپ۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ آپ مکھی جا رہی ہے، مکھی تو مکھی ہے، اور مکھی کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں۔ طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، جو غیر اللہ ہے وہ بھی کمزور، تم عیسیٰ سے مانگتے ہو وہ بھی کمزور، تم انبیاء سے مانگتے ہو وہ بھی کمزور، تم اولیاء سے مانگتے ہو وہ بھی کمزور، تم امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ بھی کمزور، تم بھی کمزور اور وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ تو محنت کرو کا کیا مطلب ہے؟ توحید کے لیے محنت کرو، اسلام کے لیے محنت کرو، لوگوں کے دلوں کو مسخر کرو، لوگوں کے دلوں کو جیتو، فتح کرو، توحید کے لیے قائل کرو، مطمئن کرو، کنونس کرو، دلائل کے انبار رکھ دو، دلوں کو، دماغ کو مسخر کرو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسری بات جو یہاں کہی جا رہی ہے، هو اجتباکم، اس نے تم لوگوں کو چن لیا ہے۔ لکھیے بھائی، اب یہاں لکھ لیجئے، پوائنٹس لکھاتا ہوں۔ کس چیز کے لیے چن لیا ہے؟ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، محذوف ہے۔ اس نے آپ کو دعوت کے لیے چن لیا ہے، لکھ لیجئے، تبلیغ کے لیے چن لیا ہے۔ اور آگے کا مضمون آ رہا ہے، سن لیجئے آگے کا مضمون، شہادت حق کے لیے چن لیا ہے، حق کی گواہی کے لیے چن لیا ہے۔ کیونکہ آگے کیا کہا گیا کہ لِتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو یہاں سنیے، اب ایک اور مضمون لکھ لیجئے آپ، اس نے آپ کو وَاجْتَبَاكُمْ لِلْقِيَادَةِ وَالسِّيَادَةِ، لکھ لیجئے، آپ کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، سیادت کے لیے چن لیا ہے، قیادت کے لیے چن لیا ہے۔ ادھر دیکھیے، بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، وہ فضلتکم علی العالمین تھے، وہ تاج ان کے سر سے اتار لیا گیا۔ اب آپ کو کہا گیا کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ اب لیڈر آپ ہیں، آپ آخری رسول کی امت ہیں، دنیا میں لیڈرشپ کا کام اب آپ کا ہے، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب آخری کتاب، آخری رسول آپ کے لیے رہنما ہوں گے، اور ہر مسلمان اپنی جگہ رسول کا رسول ہوگا، وہ رسول کا پیغامبر ہوگا۔ یہ اس امت کی یہ فضیلت ہے، اس امت کا ہر فرد ایک داعی ہے، ایک مبلغ ہے، اس نے چن لیا ہے تم کو۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے،
میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا، هو اجتباکم، کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیں اس نے آپ لوگوں کو چن لیا، آپ مجتبی ہیں، هو اجتباکم، هو اجتباکم۔ تو یہ اب آگے جائیے، اور بھی بات بھی آپ تفسیروں میں جائیے، جیسے میں نے کہا نا کہ 12 کاغذ الگ الگ لے لیجئے، ہر تفسیر میں هو اجتباکم کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ نوٹ کرتے جائیے، ایک تفسیر میں جائیے، دوسری میں جائیے، تیسرے میں جائیے، چوتھے میں جائیے، ایک ہی درس آپ مختلف تفسیروں سے کیجیے۔ میں 10 سال تک اسلام آباد کا قیم رہا اور ہفتے میں 5 دن درس دیتا تھا، تو میں کرتا یہ تھا، ایک سورت فرض کیجئے سورہ رحمان ہے، تو پیر کے دن درس میں تفہیم القرآن سے دیتا تھا، منگل کے دن میں معارف القرآن سے دیتا تھا، بدھ کے دن میں ابن کثیر سے دیتا تھا، اور جمعرات کو میں تدبر سے دیتا تھا۔ اچھا بعض لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اوہ یہ چشتی صاحب تدبر لے کے آئے ہیں، تفہیم نہیں لیتے یہ۔ اچھا وہ کہتے، وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ بڑے متعصب لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، اور سب سے بڑے متعصب آپ بھی ہیں۔ اچھا وہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو معارف القرآن لے کے آگے ہیں، یہ تو تحصیل القرآن لے کے آگے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ یہ تفہیم القرآن کیوں لے کے آئے ہیں۔ تو لوگوں کی زبانیں ہیں، کسی کی زبان بند تو نہیں کر سکتے نا، لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی بات کو مختلف لوگوں نے کیسے بیان کیا ہے، اور کس کی بات زیادہ صحیح ہے، کس کی بات زیادہ قوی ہے، دل کو لگتی ہے، کون سی بات سلسلہ کلام اور سیاق و سباق کے مطابق ہے۔ تو یہ باہر یعنی کئی شاپس پہ جاتے ہیں نا، شاپنگ کرتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوتا ہے، کون سی دکان پر اچھا مال ہے اور سستا مال ہے آپ دیکھتے ہیں، چیز بھی اچھی ہو۔ ایک دکان سے آپ سبزی نہیں خریدتے، ایک دکان سے سارے کپڑے نہیں خریدتے، ایک دکان سے آپ سارے پھل نہیں خریدتے۔ تو قرآن مجید کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ ٹیکسٹ جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کے آس پاس رہیے، نزدیک رہیے۔ مفسر آپ کو ادھر ادھر بہت گھماتا ہے، مفسر تو سیلز مین ہوتا ہے نا، وہ انشورنس ایجنٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنا مال بیچتا ہے وہ، لیکن آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اصل مال کس کے پاس ہے۔ اور جب آپ جتنی دکانوں کے پاس جائیں گے پھر آپ کو پرکھ ہو جائے گی کہ ٹماٹر یہاں سے لوں گا اور کدو وہاں سے لوں گا اور آلو وہاں سے لوں گا اور پیاز وہاں سے لوں گا، اور یہ کوالٹی بھی اچھی ہے اور قیمت بھی صحیح۔ چلیے اب آگے آ جائیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اب یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کے اوپر اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے۔ اب سنیے، تنگی جتنی ہے یہ مولوی صاحب کی مہربانی ہے۔ حج کے موقع پر ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اچھا ترتیب کیا ہے حج کے اندر 10 تاریخ کو؟ پہلے آپ رمی کریں، اس کے بعد قربانی کریں، اور اس کے بعد آپ سر منڈوائیں، اور اس کے بعد احرام اتار کر کپڑے بدلیں، نہائیں اور میل کچیل دور کریں، اور اس کے بعد پھر طواف حج کریں۔ ترتیب یہ ہے، مسنون ترتیب کیا ہے؟ پہلے رمی ہے شیطان کی، اس کے بعد قربانی ہے، اور اس کے بعد قصر یا حلق ہے، اور اس کے بعد پھر غسل ہے، اور اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کا جو ہے طواف کرتے ہیں، طواف زیارہ یا طواف افادہ یا طواف الحج جو بھی۔ لیکن ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قربانی پہلے کر لی ہے، کنگریاں نہیں ماری، کہا کہ لا حرج۔ دوسرا آدمی اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سر پہلے منڈوا لیا، اس نے کہا لا حرج۔ جو آدمی بھی آتا تھا کہتے کہ لا حرج لا حرج لا حرج۔ تو اس دین میں حرج نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حرج کہاں سے آیا ہے پھر؟ یہ حرج آیا ہے عیسائیت کی طرف سے، اور عیسائیت میں حرج کہاں سے آیا ہے؟ ہندو مذہب کی طرف سے۔ یہ رہبانیت کہاں سے آئی ہے؟ ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم، عیسائیوں نے یہ رہبانیت ایجاد کی، شادی نہ کرے، مونگ شادی نہیں کرتے۔ یہ کہاں سے چیز لی انہوں نے؟ یہ ہندو سادھوؤں سے لی۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ سینٹ آگسٹائن وغیرہ نے لیا۔ یہ کس سے لیا؟ یہ ہندوؤں سے لیا انہوں نے۔
پھر عیسائیوں سے پھر مسلمانوں نے لے لیا. تو اور یہ شادی نہ کرنا، بہت سارے ہمارے صوفی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ترک دنیا، جنگلوں میں جاتے رہے، ریاضت کرتے رہے. یہ سب چیزیں کہاں سے لیں انہوں نے؟ یہ بدھ مت سے لیں اور ہندو مت سے لیں اور عیسائیت سے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو تصوف ہے ڈائریکٹلی ہندو مذہب سے اسلام میں داخل نہیں ہوا، بلکہ یہ عیسائیت کے ذریعے سے پھر شام اور عراق اور لبنان اور فلسطین کے اندر داخل ہوا اور مصر میں داخل ہوا، پھر یہاں سے یہ پوری دنیا کے اندر پھیلا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دین میں کوئی حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، آسان دین ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا. ترک دنیا نہیں ہے. شادی کرو. النکاح من سنتی ومن لم یعمل بسنتی فلیس منی. تو نکاح میری سنت ہے، میں شادیاں کرتا ہوں، میں بیویوں کے پاس جاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہوں، 5 دن نہیں بھی رکھتا. میں مسلسل روزے جو ہے، یا پھر یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں مسلمان کے لیے. شادی نہ کرنا، ترک دنیا، یہ جنگلوں میں چلا جانا، اپنے آپ کو خسی کر لینا، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. نہ مادہ پرستی جائز ہے اور نہ دین کے اندر تنگی رکھی گئی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. بشارت دی جا رہی ہے، اس دین کو سمجھو. 200 لوگ ہیں روئے زمین پر، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے. آپ تفسیر میں جا کر ساری احادیث، ایک تفسیر میں جائیے، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، اس آیت کے تحت جتنے نکات ہو سکتے ہیں لکھتے جائیے ایک کاغذ کے اوپر. آپ صرف اس آیت کے اس ٹکڑے پر وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس کے بعد آگے چلے جائیے، ملت ابیکم ابراہیم. نوٹ فرمائیے، یہاں سن لیجیے، ملت ابیکم نہیں کہا گیا. کیا فرمایا؟ ملت ابیکم. ملت کے اوپر کیا ہے؟ یہاں زبر ہے، اور یہ مفعول بہی ہے، تو اس کا فعل چھپا ہے، یعنی اختارو اتبعو ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، تم اپنے دادا کے طریقے کو اختیار کرو. اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے، آزر، لیکن وہ توحید کے لیے ان کی عظیم الشان قربانیاں ہیں. باپ سے انہوں نے ٹکر لی، قوم سے ٹکر لی، بادشاہ سے ٹکر لی، اور وطن کو چھوڑ دیا. عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف گئے، ترکی کی طرف گئے، وہاں سے پھر اردن میں جا کے اپنے بھتیجوں کو چھوڑ دیا، لوط کو. وہاں سے مصر گئے، پھر وہاں سے مکہ آئے، پھر مکے اور فلسطین کے درمیان مسلسل سفر کرتے رہے، بیٹے کو قربان کر دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو ایک بین الاقوامی شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو اے لوگو، اپنے باپ ابیکم ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، توحید کا طریقہ اختیار کرو، اتبعو، اس کی پیروی کرو. اتبعو ملت ابراہیم، ابیکم ابراہیم، اختارو ملت ابیکم ابراہیم. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے، ہوا سماکم المسلمین. اس نے، پہلے کہا گیا تھا ہوا اجتباکم، اس نے تم کو چن لیا ہے. سن لیجئے، اب یہاں کہا رہا ہوا سماکم المسلمین. اس نے آپ کا نام حنفی نہیں رکھا، اس نے آپ کا نام دیوبندی نہیں رکھا. اب یہ بڑی مصیبت ہے لوگوں کی. نام کے آگے کوئی قاسمی لگاتا ہے، کوئی جو ہے سلفی لگاتا ہے، کوئی حنفی لگاتا ہے. اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ آپ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اس نے من قبل وفی ہذا، پہلے بھی آپ کا نام مسلمان تھا، اب بھی آپ کا نام مسلمان ہے. پہلے دن سے، آدم کے زمانے سے آپ کا نام مسلمان تھا. نوح بھی مسلمان تھے، ابراہیم بھی مسلمان تھے. دیکھیے، جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا، مصر میں مرنے لگے، تو ان کے اطراف ان کے 12 بیٹے جمع تھے. انہوں نے پوچھا بیٹوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک خدا، الہ واحد، وہ خدا ابراہیم کا خدا، وہ اسحاق کا خدا، اسماعیل کا خدا، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے
مسلم ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، کائنات کی ہر چیز مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو ہر چیز، سنیے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے کس کی مرضی سے دھڑک رہا ہے؟ کس کی اطاعت کر رہا ہے دل؟ ذرا روک کے اس کی ذرا گردش کو روک کے تو دکھائیے آپ۔ یہ جو نبض ہے آپ کی، جو پلس ہے، یہ اس پر کس کا حکم ہے؟ کس کی فرما روائی ہے؟ کس کی بادشاہت ہے اس پر؟ یہ جو آپ کی پلکیں ہیں، ذرا گھور کے دیکھیے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنی دیر تک مجھے گھور کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اختیار میں ہے، کس کی فرما روائی ہے، کس کی حکومت ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، سمجھے، willingly اور unwillingly، جبری طور پر یا اختیاری طور پر، ہر چیز اللہ کے آگے سربسجود ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، تو ستارے اور درخت اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ تو من قبل وفی ھذا، یعنی پہلے دن سے آپ کا نام مسلمان ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے لیے اللہ نے ایک دین چنا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام دینا، اسلام دینا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان کیا ہے؟ مسلم ہے۔ نام یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور ناموں کے پیچھے نہ جائیے آپ کی شناخت کوئی اور نہیں۔ اب اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، آپ کے اوپر، آپ لوگوں کے، اے صحابہ، اے 200 لوگوں، آپ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، گواہ ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، کیا انہوں نے صحابہ تک یہ پیغام پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ ان کو گواہی کے کٹہرے میں ٹھہرایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تلاوت کرو۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لیکن تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے سورہ نساء کی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کہا کہ اب روک دو۔ اب سر اٹھا کے انہوں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے پوچھا جائے گا، مجھے پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے کہ اپنے آخری خطبے میں آپ نے کہا، صحابہ کرام موجود تھے، 1 لاکھ سے زائد کا مجمع موجود تھا، آپ نے کہا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغت؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ قد بلغت وادیت الامانہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امانت کو۔ تو آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ بعض بدبخت کہتے ہیں کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی تھیں، خفیہ یعنی تھیں، وہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں، ہمارے سلسلے میں خاص چیزیں ہیں۔ یہ اہل تشیع کا مسلک ہے، یہ کوئی چیز نہیں چھپائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتمان سے کام نہیں لیا۔ بلغ، اللہ نے حکم دیا، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ پورا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے پیغمبری کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ ما بلغت رسالتہ، آپ نے کار پیغمبری ہی ادا نہیں کیا۔ جو کچھ، بلغ ما انزل الیک، ما نکرہ ہے یہاں، ما کا مطلب ہے whatsoever، ما کا مطلب ہے جو کچھ نکرہ ہے، عام ہے۔
بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، چھپانا نہیں ہے، چھپانا نہیں ہے۔ ولا تکتموا الحق، کتمان سے کام مت لیجئے، حق کو مت چھپاؤ۔ اور اس کے بعد وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ کون ہیں؟ آپ جو ہے روئے زمین پر آپ کا کام ہے شہادت دینا، گواہی دینا۔ اور مولا مودودی نے جو مشہور رسالہ لکھا ہے اسی بنیاد پر، شہادت حق، ان کا رسالہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ سیالکوٹ میں ان کی تقریر تھی مولانا کی، مراد پور جو وہاں تاریخی تقریر ہے ان کی، شہادت حق، کیا تفسیر کی ہے مولانا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ 3 قسم کی ہے۔ پہلی شہادت یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، زبان سے کہیں کہ آپ سود حرام ہے، زبان سے کہیں کہ نماز فرض ہے، زبان سے کہیں کہ یہ حج ہے، زبان سے کہیں کہ والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، زبان سے اسلام کی گواہی دیں آپ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمل سے گواہی دیں، آپ کی مسجدوں کی حاضری، آپ کا والدین سے سلوک، آپ کا بیوی کے ساتھ سلوک، آپ کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، یہ آپ کا عمل گواہی دے کہ آپ اسلام کی تعلیمات پر کاربند ہیں۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں جو ادارے آپ بنائیں گے، جو ادارے جو حکومت آپ قائم کریں، اس کو وہ کہتے ہیں تکمیل شہادت۔ یعنی آپ کا میڈیا یہ کہے کہ یہ ایک مسلمان میڈیا ہے، آپ کے اخبارات یہ کہیں کہ یہ ہوتی ہے اسلامی صحافت، آپ کے بینک یہ کہیں کہ یہ ہوتی ہے اسلامی معیشت اور یہ اسلامی اقتصاد کا نظام ہے، آپ کی انشورنس کمپنیاں یہ گواہی دیں، آپ کی عدالتیں یہ کہیں کہ یہ ہے اسلامی انصاف۔ تو آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں یا وہ آپ کے دینی ادارے ہوں، چاہے وہ قانون کے ادارے ہوں، معیشت اور اقتصاد کے ادارے ہوں، چاہے وہ آپ کی دانشگاہیں ہوں، چاہے آپ کے تعلیمی ادارے ہوں، وہ سب اجتماعی طور پر گواہی دیں کہ اسلام برحق ہے، اسلام ہی برحق دین ہے، اسلام کے علاوہ سب باطل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، نظام حیات صرف اور صرف یہ ہے تکمیل شہادت۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیغام اگلی نسل تک منتقل کیا ہے؟ صحابہ کے بعد تابعین کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ پیغام آپ نے اگلی نسل کو پہنچایا؟ تابعین کے بعد تبع تابعین کو لایا جائے گا، تبع تابعین کے بعد اور ان کے بعد تبع تابعین کو لایا جائے گا۔ تو ہر نسل سے سوال ہوگا کہ اگلی نسل تک آپ نے یہ پیغام پہنچایا یا نہیں پوچھا۔ مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے یہ چیز اگلی نسلوں کو دی ہے یا نہیں دی، میں نے اپنے اولاد کو یہ چیز سکھائی ہے یا نہیں۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ علم اگلی نسل کو دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو اور یہ ہے شہادت حق، یہ ہے شہادت حق کی گواہی دینا، عمل سے بھی دینا، زبان سے بھی دینا، قولی شہادت بھی اور عملی شہادت بھی، اور انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، اداروں کے ذریعے سے پھر جا کر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم ہوتی ہے جہاں اسلام رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں آ گیا اب یہاں دیکھیے، یعنی اس ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ اس عقیدے کے ساتھ کہ دین میں حرج نہیں ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ آپ کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ هو اجتباکم، سنیے، هو اجتباکم، اس کی تفسیر اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں عیسائیوں کو مسلمان کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تاج محل بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں قطب مینار بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں 4 مینار کھڑا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ بادشاہی، یہ شو آف کی مسجدیں ہوتی نا، یہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک ملک ریاض ہے، یہ شیعہ کی سب سے بڑی مسجد بنا رہا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے بنا رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ شہرت کے لیے مسجدیں بنائیں گے اور ان کو ڈیکوریٹ کریں گے، آرائش سے آراستہ کریں گے اس کو، مسجدیں سمپل ہوں۔ دیکھیے فیضل مسجد ہے، نماز کم پڑھتے ہیں، مسجد مرثیہ خاں ہیں کہ نماز ہی نہ رہے، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، نئے شادی شدہ لوگ جوڑے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے وہاں، ہنی مون کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، پھر مری کا چکر ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا کوئی، نماز نہیں پڑھتا۔ تو وہاں جو ہیں وہاں کے جو ڈائریکٹر جنرل انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اندر کوئی فوٹو نہیں لی جا سکتی، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو مسجدیں بڑی بنانا اصل چیز نہیں ہے، بلکہ مسجدوں میں نماز قائم کرو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیے یہاں ایک جزوی بات بتاتا ہوں، ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ آپ لوگ یہ بہت جگالی کرتے رہتے ہیں، جگالی پتہ ہے نا آپ کو، اقامت دین کی جگالی بہت ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک لفظ آ گیا ہے اقامت کا، اقیم الصلاۃ۔ تو قام سمجھے، تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ہے خود کھڑا ہونا، اور اقام یقیم مقیم کا مطلب ہے کسی دوسری چیز کو کھڑا کرنا۔ اقامت، قد قامت الصلاۃ، اقامت ہوتی ہے نا آپ کی، کھڑی ہو گئی۔ تو اقامت کا مطلب ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا اور کھڑا رکھنا۔ اب دیکھیے ادھر دیکھیے، ذرا غور سے نوٹ کرتے جائیے، بھائی میں جلدی سے بتا رہا ہوں، میرے ضمنی طور پر میں چیزیں بتا رہا ہوں۔ اقامت نماز میں ایک جامع اصطلاح ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کیا فرمایا؟ کہ اقامت، نماز کو کھڑا کرو، قائم کرو اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا مسجدوں کی تعمیر کرو، امام کا تقرر کرو، مؤذن کا تقرر کرو، دعوت و تبلیغ کرو، نماز کے فضائل بتاؤ، اس کی ترغیب دو، ترہیب دو، نہ پڑھنے کا انجام بتاؤ۔ نماز نہیں پڑھنے والا دوزخ میں جائے گا، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھنے والے کا حشر حامان، قارون اور امیہ بن خلف کی طرح ہوگا۔ نماز اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ تو نماز کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو، نماز کے ارکان بتاؤ، نماز کے فرائض بتاؤ، واجبات بتاؤ، سنن بتاؤ، سجدے کا صحیح طریقہ بتاؤ۔ میں نے جماعت کے ایک ذمہ دار کو نماز پڑھتے دیکھا، اور وہ بیچارے، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کتے کی طرح ہاتھ پھیلا کر نماز پڑھ رہے، یعنی وہ ہوتے انبساط الکلب، دیکھیے پوری یہ پورا یہاں تک کوہنی تک زمین کو ایسے بچھا دی، حالانکہ صرف ہتھیلی زمین پہ ہونا چاہیے، یہ کوہنی اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب ذمہ دار بھی ہو گئے، نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کے لیے محنت نہیں کرتے۔ اچھا پھر نماز میں جی نہیں لگتا۔ کل میں نے حرم میں ایک صاحب کو دیکھا میرے ساتھ، عمر کوئی 75 سال کی تھی، اور میرے رائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور زور سے آمین بھی کہہ رہے تھے، میں نے بھی زور سے آمین کہی، لیکن ان کی آواز تو پوری صف پر بھاری تھی۔ اچھا ایسا لگ رہا تھا کہ 16 سال کے لڑکے ہیں، کیا عمر ہے 75 سال کی، اور جوانی ایسی کہ پھوٹ رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ نیچے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بیٹھا تو وہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی عشاء کی، پرسوں کی بات ہے، اور دیکھا کہ آدھے منٹ میں نماز ختم کر لی۔ جوانی ہے نا، 75 سال کی جوانی، ذرا غور فرمائیے آپ۔ تو نماز میں ارکان کا خیال رکھنا، اعتدال کا، اور جیسے حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا، نماز پڑھی، اس کے بعد آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، دوبارہ جاؤ پڑھو، انک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، پھر آیا، اس نے سلام کیا، کہا کہ دوبارہ جاؤ۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس سے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتے۔
تو اس میں جو الفاظ ہیں حدیث میں حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدا، حتی تطمئن قائدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قاعدے میں بیٹھ جاؤ۔ تو اطمینان فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اطمینان، نماز کے اندر اطمینان بہت ضروری ہے، تو اطمینان بہت ضروری ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی علامت ہے اطمینان، نماز کا اطمینان، ایک ایک رکن صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اس کی تعلیم دینی ضروری ہے اس کی۔ اور حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا کہ سیاست میں سب سے اہم ترین کام نماز کا قیام ہے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں بھی کہا گیا کہ جب ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، ان الذین مکناہم فی الارض، تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ تم نماز قائم کرو گے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر کوئی دین نہیں، کوئی دین نہیں ہے، یاد رکھیے، نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ جو آدمی نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ دینا لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ آپ کا دین میں بھائی بنتا ہے۔ تو جب تک وہ نماز پڑھ کے زکوٰۃ نہیں دیتا، بھائی نہیں بنتا وہ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اور اس کا خون جو ہے آپ کے لیے بہانہ جائز ہو جاتا ہے اگر وہ نماز اور زکوٰۃ نہ دے۔ فخل، یعنی اسی لیے سورہ توبہ کے اندر یہ بات کہی گئی، اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کی گردن مت مارو، چھوڑ دو ان کو۔ تو آپ کی جان کیسے بچ سکتی ہے؟ جب آپ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ آپ امیر ہیں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں، خوب سجدے ہو رہے ہیں، پیسہ نہیں دیتے، تو پھر حضرت ابو بکر کوئی آئیں گے اور وہ آپ کی گردن ماریں گے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے گا، کوئی ابو بکر اٹھے گا اس امت کے اندر، تمہاری گردن مارے گا، امیروں کی گردن مارے گا۔ اب اس کے بعد کہا گیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، آتوا الزَّکَاۃَ۔ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ، قرآن میں 30 سے زائد مقامات ایسے ہیں جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ یاد رکھیے کہ روزے کا ذکر ایک ہی جگہ یا 2 جگہ قرآن میں آپ کو ملتا ہے، آپ کو حج کا ذکر بھی 2 جگہ پر ملتا ہے آپ کو، سورہ بقرہ میں اور سورۃ الحج میں، اور ایک آیت سورہ آل عمران میں آئی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ تو لیکن زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ بالکل جڑی ہوئی، زکوٰۃ جڑی ہوئی، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، یہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی۔ اور جماعت والوں کو تو زکوٰۃ کا ماہر ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تحریک کا وہ شخص ہی نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ماہر نہ ہو، کیونکہ آپ کا کام زکوٰۃ وصول کرنا ہے، لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل بتانا ہے۔ آپ کو زکوٰۃ کا ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، مسائل کا ایکسپرٹ ہونا پڑے، جانوروں کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، ڈالر کی زکوٰۃ، ریال کی زکوٰۃ، شیئرز کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، ایگریکلچرل پروڈیوس کی زکوٰۃ، پیاز کی زکوٰۃ، آلو کی زکوٰۃ، شہد کی زکوٰۃ، اس کا نصاب کیا ہے، کس پر کتنی لاگو ہوگی، کتنی مدت کے بعد ہوگی، کون سی چیزیں زکوٰۃ سے مستثنی ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی۔ یہ یوسف القرداوی کی جو کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ، یہ آپ کو زبانی یاد ہو، کیونکہ آپ کا کام ہی وصول کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ آپ اقامت دین کے لیے اٹھے ہیں، تو یہ کتاب میں کہتا ہوں کہ مدرسین کو تو لازمی طور پر ماہر ہونا چاہیے زکوٰۃ، بلکہ عام ارکان اور عام کارکنان کو بھی زکوٰۃ کا ماہر ہونا چاہیے۔ آپ عام آدمی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کو پکڑ لو، اللہ کے دامن کو پکڑ لو، اللہ سے آپ کا تعلق بہت مضبوط۔ دیکھیے تعلق ایک ہوتی ہے شناسائی، ایک ہوتا ہے تعلق، اور ایک دیرینہ تعلقات ہوتے ہیں، ایک گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو تعلق کے لیے مکمل واقفیت بہت ضروری ہے۔
تو جو شخص خدا کو ہی نہیں سمجھتا وہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا. اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا, اللہ کو ٹیلی فون بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم موسیٰ علیہ السلام جیسے خوش نصیب بھی نہیں ہیں کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, دیکھ تو وہ بھی نہیں سکے. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا, تو معراج کے موقع پر بھی نہیں دیکھا. دونوں جگہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اور سورہ نجم کی آیت میں بھی کہا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, اور دوسری جگہ کہا گیا لقد ارا آیات ربہ الکبریٰ, اللہ کی بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کیا. اللہ کو نہیں, کیا دونوں جگہ آیات کا لفظ ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ لِنُرِيَهُ من آیاتنا. کیوں سفر کرایا رات کا سفر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لِنُرِيَهُ من آیاتنا, لِنُرِيَهُ من آیاتنا, آیات کے مشاہدے کے لیے. تو اللہ کو سمجھنا, اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں بتائیے جلدی سے. تو اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے سے, اس کے اسماء کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اللہ اندھا نہیں ہے, بہرا نہیں ہے, گونگا نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, بھولتا نہیں ہے, سوتا نہیں ہے, اونگتا نہیں ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, مکمل علم ہے, مکمل قدرت رکھتا ہے, علی کل شیء قدیر ہے, بکل شیء علیم ہے, علی کل شیء شہید ہے, ہر چیز پر گواہ ہے, اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے, اجالے میں دیکھ لیتا ہے. تو اللہ کی صفات کا مکمل علم جب تک نہیں ہوگا اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہو. ایک زندہ خدا, الحی خدا, القدیر, الوکیل, الشہید, تو المتوکل جس پر بھروسہ کیا جائے, المقتدر, الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لو, ہر مشکل میں اس کو پکارو, ہر چھوٹی چیز کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بھی پھٹ جاتا تھا تو اللہ کے آگے مانگتے تھے. آپ کا ٹائر بھی پنکچر ہو جائے تو آپ اللہ سے مانگیے, بیٹے کو بخار بھی آ جائے تو اللہ کو مانگیے, آپ کو کوئی نزلہ بھی ہو جائے تو اللہ سے مانگیے. اللہ پر بھروسہ, اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو پکڑ لو, اللہ کے کلام کو پکڑ لو, اللہ کی صفات کو پکڑ لو. ایسی ہستی جو مخلوق نہیں ہے, مخلوقات کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, احد ہے, نرالی ہے, احد ہے, واحد تو ہے ہی, احد بھی ہے, یگانہ ہے, منفرد ہے, سب سے الگ, سب سے جدا. لیس کمثلہ شیء, کوئی شے اس کی طرح نہیں ہے, کوئی شے اس کی طرح نہیں ہے. مخلوق اور چیز ہے, خالق اور چیز ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق, جو پیدا کرنے والی ہستی ہے کیا مخلوق کی طرح ہو سکتی ہے؟ جو پیدا نہیں کر سکتی اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی. کیا وہ خدا انبیاء کی طرح ہوتا ہے؟ کیا اولیاء کی طرح ہوتا ہے؟ جنات کی طرح ہوتا ہے؟ فرشتوں کی طرح ہوتا ہے؟ سورج کی طرح ہے؟ آسمان کی طرح ہے؟ چاند کی طرح ہے؟ ایٹم کی طرح ہے؟ لیس کمثلہ شیء, کوئی اس کے لیے تمثیل جائز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال, اس کو پکڑ لو, ہر وقت اس سے مانگو. ایک زندہ خدا, الحی القیوم, جو کبھی سوتا نہیں, اونگتا نہیں, غافل نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, ایسا خدا جو کبھی بھولتا نہیں. اور اس کے بعد کہا گیا ہوا مولاکم. مولا کے عربی میں 60 سے زائد مطلب ہے. اس میں بھی دیکھ لیجئے قرآن مجید کے استعمالات. ہوا مولاکم, ہاں, ایک جگہ دوزخ کے بارے میں کہا گیا ہی مولاکم, یہی آگ تمہاری مولا ہوگی, تمہاری مولا ہوگی. دوزخ کو مولا کہہ دیے, ہی مولاکم. تو ہوا مولاکم کا مطلب ہے وہ تمہارا سرپرست ہے. دیکھیں عربی میں باس کو بھی مولا کہتے ہیں اور غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. اکرمہ مولا ابن عباس, سمجھے, اور نافع مولا ابن عمر.
رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر کے غلام تھے۔ مولانا، تو مولانا ہمارے باس، ہمارے آقا، ہمارے سردار، تو غلام کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ باس کے لیے بھی ہوتا ہے، ذوی الاسداد میں سے ہے مولا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے، اے 200 لوگوں گھبراؤ نہیں، یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے، تم اللہ کی نگاہوں میں ہو۔ یہ دنیا میں کئی ملکوں میں جائیں گے، یہ مدینے سے نکل کر پورے عرب میں پھیلیں گے، پھر عرب سے یہ فلسطین میں جائیں گے، شام کی طرف بڑھیں گے، مصر فتح ہوگا، الجیریا فتح ہوگا، تونس فتح ہوگا، موراکو فتح ہوگا، سوڈان ہوگا، پھر مشرق میں آذربائیجان، عراق اور ایران اور افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان، ملیشیا تک جائے گا، انڈونیشیا تک جائے گا۔ تو وہ تمہارا مولا ہے، سرپرست ہے، تم یہ قافلہ تھمنے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ یہاں مولاکم جو سلسلہ کلام میں آیا ہے، لکھ لیجئے، یہ تسلی کے لیے ہے، بشارت کے لیے، یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ ہم نے، سن لیجئے، آپ کو چن لیا ہے، دیکھیے چن لیا ہے کا ایک مطلب لکھ لیجئے، جائیے ہوا مولاکم میں لکھ لیجئے، وہاں ہوشتباکم میں لکھ لیجئے آپ۔ ہوشتباکم کے بعد کیا فرمایا؟ ہوا سماکم المسلمین۔ اس کے بعد اب ہوا پھر آ گیا یہاں ہوا مولا۔ یہ کہ تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم پر اس کا سایہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہوا مولاکم۔ اور اس کے بعد کہا گیا نعم المولا۔ ہے کوئی ایسا مولا؟ مولا بہت ہیں، آپ کا باس بھی مولا ہے، آپ کا شوہر بھی آپ کا مولا ہے، آپ کا باپ بھی آپ کا مولا ہے، مولا بہت ہیں دنیا کے اندر، مولانا تو بہت ہے نا، ہر شاخ پہ مولا بیٹھا ہے، تو مولا بہت ہیں، لیکن نعم المولا، کتنا اچھا ہے وہ مولا۔ اور یعنی یہاں خوشخبری ہے، لکھ لیجئے یہ کہ اللہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے، آپ بڑھیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اگرچہ کہ آخر میں آئی ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے قیامت کے اندر سب سے بڑی امت میری ہوگی۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں غرور کا مظاہرہ نہیں کرتا، لیکن تعداد میں میری امت انشاءاللہ سب سے بڑی امت ہوگی۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ تو نعم المولا، اللہ نے جب چن لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ اگر مجتبی ہیں، وَاجْتَبَاكُمْ، آپ مجتبی ہیں، منتخب ہیں آپ، تو آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کس کا کام کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خالق کا کام کر رہے ہیں نا۔ آپ اس دنیا کے مینیجر ہیں، آپ کو چنا ہے اللہ نے، آپ ایسے ہی نہیں آگے دنیا میں، ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ آخری امت میں ہونا آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کے پاس اصلی کتاب موجود ہے، آپ کے پاس اصلی سنتیں موجود ہیں، بلا تحریف تعلیمات موجود ہیں، جھوٹی حدیثیں صحیح حدیثوں سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا کہ یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، بالکل ہر چیز دو اور دو چار کی طرح، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ اب آپ جو ہے، میں نے کیا کیا یہاں پر، میں نے یہ جو آپ کو ایک ماڈل دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، دو کام لکھ لیجئے آپ کاغذ کے اوپر، جو کام آپ کے لیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آیت کو، بڑی ایک ہی آیت پڑھائی میں نے آپ کو، ہر آیت کے ٹکڑے کر لیجئے اور ہر آیت کو ایک الگ کاغذ پہ لکھنا ہے۔ پہلے یہ آپ نے لکھ لیا ہے نا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹکڑوں کا باہمی ربط تلاش کرنا ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ ادھر دیکھیے، اگر میں پوچھوں گی یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ناک ہے، اگر یہ ہے تو یہ آنکھ ہے، یہ کیا ہے، منہ ہے، یہ کیا ہے، حلق ہے۔ تو یہ تو چھوٹا بچہ بھی بتاتا ہے نا، بھئی آپ تو ڈاکٹر ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ گلے کی تکلیف ہے اور آنکھ سے آنسو کیوں نکلتے، یہ گلے کا آنکھ سے کیا تعلق ہے، یہ بتائیے مجھے۔ یعنی گلے میں تکلیف ہے، کان میں کیوں درد ہوتا ہے؟
تو یہ ٹکڑوں کو باہم جوڑنا، آیت کو آیت سے جوڑنا، یہ ہے فن. آیت کو آیت سے جوڑنا اور درمیان میں چھپی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنا. ادھر دیکھیے، جیسے اب چھپی ہوئی چیز کیا ہے، محذوف کیا ہے، اس کی مثال میں نے دی نہیں. هو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے. کس چیز کے لیے چنا ہے؟ کس چیز کے لیے چنا ہے؟ لیڈرشپ کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اقامت دین کے لیے، شہادت حق کے لیے چن لیا ہے اس نے. غیر مسلموں کے لیے اخرجت للناس. هو اجتباکم کے آگے هو اجتباکم للقیادت والسیادت والدعوت والتبلیغ، اب لگاتے جائیے اس میں آگے کا جتنا مضمون ہے وہ لگاتے جائیے. للتوحید، توحید کہاں سے آگے یہاں بتائیے جلدی سے. وہاں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم کس چیز کی نمائندہ ہیں؟ وہ توحید کے ہیں. وما کان من المشرکین وما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیفا مسلم. وہ مسلم حنیف تھے. وما کان من المشرکین، نہ تو وہ اس بھٹکے ہوئے خاندان کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے، نہ وہ اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے، نہ وہ بنی اسرائیل کے بھٹکے ہوئے عیسائی اور یہودی تھے، نہ وہ بنی اسماعیل کے مشرک تھے، بلکہ وہ حنیف ابراہیم علیہ السلام اسلام کے راستے پر تھے، نوح علیہ السلام کے راستے پر مسلم تھے وہ. تو یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی آیت کو لے کر آپس میں جوڑنا اور ٹکڑے کرنا.